بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر اور میں مزمل افغان ہوں۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سابق ڈی جی آئی ایس آئی، ان کے حوالے سے پاکستان کے پرومیننٹ نیوز اینکرز، نیوز پرسنالٹی، وہ یہ خبر دے رہے تھے کہ فیض حمید صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ کھٹائی میں نہ پڑ جائے، وہ کسی طرح التوا کا شکار نہ ہو جائے۔ اور پھر ہم نے اپنے واقفان حال سے یہ خبر جو ہے تصدیق کے طور پر ویریفائی کروانے کے لیے اپنے سورسز کو باقاعدہ طور پر اس خبر کے اوپر لگایا کہ فیض حمید صاحب کی خبر کا پتہ چلایا جا سکے کہ وہ معاملہ کتنے پہنچیا۔ تو اگلوں کی طرف سے سراؤنڈنگ سے خبر اڑتی سامنے آئی۔ انہوں نے کہا کہ جی فیض حمید کا فیصلہ تیار ہے، فیض حمید کا فیصلہ تیار ہے، صرف فیصلہ سنانا ہے، فیصلہ لکھا ہوا ہے، فیصلہ لکھا ہوا ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل مکمل، اس کے بعد پھر جس طرح سے ان کو چارج شیٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد اب تک جو ان سے انویسٹیگیشن ہو رہی تھی وہ ٹاپ سٹی کیس سے متعلق نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جو سیاسی انہوں نے اپنا انفلوئنس قائم کیا ہوا تھا نا، وہ جو سیاسی اثر و رسوخ تھا کہ کس طرح جوڈیشری کو استعمال کرنا ہے، کس طرح ججز کو ایتھے لانا ہے، ایتھے لانا ہے، ایتھے لانا ہے، کس طرح وہ جو ہے وہ فیلڈنگ سیٹ کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ میں کس طرح سے عمران خان کو سپورٹ دلوانی ہے، سیاسی جماعتوں کے کون کون سے لوگوں کو توڑنا ہے، کون سی سیاسی جماعت بنانی ہے، کون سی سیاسی جماعت جو ہے اس کو پذیرائی دینی ہے، پھر جب چیف آف آرمی سٹاف بننا ہے تو اگلے 10 سال میں کیا کرنا ہے، خان کو وزیر اعظم بنانا ہے، پھر 5 سال بعد جو الیکشن کرنا ہے خان کو کس طرح سے سیٹیں دینی ہے، وہ سارا پلان بنا ہوا تھا۔ اب وہ سارے پلان سے متعلق فیض حمید سے تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اچھا، فیض حمید کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، اور اس حوالے سے انہوں نے پاکستان کے بہت ہی سینئر صحافی جو ہمیں یہ خبر دیتے ہیں ان کے تھرو جنرل عاصم منیر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ جی انہوں نے جب انکار کیا، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، میں اس حوالے سے یہ کام نہیں کروں گا، یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، یہ فوج کے اندر کے معاملات ہیں، اس پر میں کسی طور بھی مداخلت نہیں کر سکتا۔ پھر فیض حمید کی اہلیہ اور ان کی جو بیٹی ہیں انہوں نے ایک کور کمانڈر ہے، سابق کور کمانڈر رہے ہیں، ان کے تھرو رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح جنرل عاصم منیر صاحب کو اپروچ کیا جا سکے، ان کو اپروچ کر کے ان سے معاملات کو سیٹل کیا جا سکے۔ جب وہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ فیض حمید کی کوئی بچت کا راستہ نکلے، لیکن وہ سر بچت کا راستہ بند۔ میں نیل کرائیاں نیل کا میرا تن من نیلو نیل، مینو کرسی دی سولی چاڑیا تے ایک نہ سنی دلیل، اج منصف ہو جا حافظہ میں کیتا فیض وکیل۔ جنہوں نے فیض کو وکیل کیا تھا ان کی وکالت بھی کھٹائی میں پڑ گئی، ان کا پروگرام بھی پڑ گیا، فیض بھی گیا تو وکالت بھی گئی۔ سر بچنا عمران خان صاحب نے بھی نہیں ہے۔ فیض حمید صاحب عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں، اے خبر تو غریب فقیر درویش دے رہے ہیں۔ فیض حمید صاحب عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں۔ الوداع فیض حمید، الوداع عمران خان، دونوں کا راستہ بند، چیپٹر کلوز، سزا ہونی، سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ سر یہ تو فیصلہ ہو گیا ہے کہ فیض حمید کو سزا ہوگی تو خان صاحب کو سزا ہوگی، کیونکہ فیض حمید صاحب جو ہیں انہوں نے ہی عمران خان صاحب کو اس نظام کے اندر لانچ کیا تھا، ان کو پروان چڑھایا، ان کو وزارت عظمیٰ۔ دیکھیں جنرل باجوہ جو تھے وہ اتنے سمجھدار نہیں تھے جتنے وہ لگتے تھے۔ یہ جنرل باجوہ کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں، اور جنرل باجوہ نے جب شاہد مہتا کو انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے اینڈ ٹائم پہ پتہ چلا کہ فیض حمید جو ہے وہ عمران خان کی بھرپور حمایت کار ہے۔ تو جب میں نے کہا اوے فیض حمید، میں تینوں کہہ رہا ہوں کہ جے تو عمران خان دی وکالت نہ چھڈی تے میں تینوں دس رہے ہیں اندے نتائج بڑے سنگین ہونے نے، اے بڑا بھیانک نتیجہ نکلنا ہے۔ تو یہاں تک کہ سر فیض حمید صاحب جو ہیں وہ جب ایٹ دی اینڈ ٹائم پہ پرسنل ہو گئے جنرل باجوہ سے، انہوں نے کہا کہ جو کرنا ہے کر لو، میں دیکھتا ہوں آپ کیا کرتے ہو۔ تو باجوہ صاحب نے کہا کہ میں حمایت تو ہاتھ چک لیا نا، تو فیض میں تینوں دس دیا کہ واری تیری بھی آئی نہیں۔ اور یہ بات باجوہ صاحب نے فیض حمید کو اس دن کی جس دن عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے پتہ چلا کہ جی ہاتھ اٹھ گیا باجوہ صاحب کا۔ تو جب باجوہ صاحب کا ہاتھ اٹھا
تو فیض حمید صاحب نے دیکھ لیا کہ جی ہاں آرمی چیف تو بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, آرمی چیف کو تو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا. حالانکہ سر جو ڈی جی آئی ایس آئی ہوتا ہے نا, اس کا اختیار آرمی چیف سے زیادہ ہوتا ہے, اور ڈی جی آئی ایس آئی کی جو پاور آف اٹارنی ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. لیکن جو باجوہ صاحب جو تھے وہ دراصل آپ کو پتا ہے کہ وہ ماسٹر مائنڈ تھے ان کاموں کے. وہ سیاسی جماعتیں توڑنے بنانے اور ان کو بکھیرنے کا جو کام ہے وہ باجوہ صاحب بخوبی نبھاتے تھے. اور باجوہ صاحب جب نواز شریف وزیر اعظم پاکستان تھے, میں 2013 سے 17 تک کے ٹینیور کی بات کر رہا ہوں, تو راحیل شریف صاحب 2016 میں اپنی مدت پوری کر کے رخصت ہوئے, تو نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ کور کمانڈر گجرانوالا, یہ کور کمانڈر گجرانوالا ہوا کرتے تھے, انہوں نے کور کی تھی گجرانوالا کی, یہ جنرل باجوہ نے, تو جنرل قمر جاوید باجوہ کو کور کمانڈر گجرانوالا سے اٹھا کر 5ویں نمبر کا جو جرنیل تھا یہ جنرل قمر جاوید باجوہ, اس کو چیف آف آرمی سٹاف لگا دیا نواز شریف صاحب نے. کیوں؟ کیونکہ جنرل باجوہ جمہوریت پر بڑے لیکچر دیا کرتے تھے, بھاشن دیتے تھے, اور لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ بڑا جمہوریت پسند بندہ ہے یار, تے لگ رہا ہے ریل شریف نو بھی کراس کر جائے گا, جی وہ جی بندہ لگ رہا ہے, یہ تو بندہ ہی بہت اچھا لگ رہا ہے, ہو سکتا ہے یار یہ بڑا زبردست بندہ ہو, اور یہ جس طرح جمہوریت کی باتیں کر رہا ہے تو ہاں چس آ گئی, یہ بندہ جو ہے نا اس کا مطلب کہ یہ بندہ بڑا نیوٹرل ہوگا. اور نواز شریف صاحب کا بنانا ہی کیا فیصلہ تھا سر, وہ ایسی خدا کی دیکھیں, وہ خدا کی شان دیکھیں کہ جنرل باجوہ کی لاٹری نکلی, پورا ان کے نام نکل آیا, اور جب وہ چیف آف آرمی سٹاف بنے تو انہوں نے رگڑے پھیرنے شروع کر دی. اور نواز شریف صاحب کے خلاف پھر 2017 سے لے کر پھر کس طرح سے آگے معاملات کس طرح چلتے رہے, ان کے خلاف عدالتی فیصلے, نون لیگ کو توڑنے سے لے کر سینٹ الیکشن میں ان کے بندے توڑنے سے لے کر مینج کرنے تک, 2018 کے الیکشن کو مینج کرنے تک جنرل باجوہ کا کیا انفلوئنس تھا ساری دنیا نے دیکھا. تو سر یہ جو جنرل فیض ہیں کھاتا بند ہے ان کا, فیصلہ ان کا تیار ہے. جنرل باجوہ شاید آئیں یا نہ آئیں گرفت میں, لیکن جنرل فیض تو جو آئے ہوئے ہیں ان کا تو سر فیصلہ بڑا سخت آنے والا ہے, اور اس کے بعد خان صاحب کا فیصلہ بھی آنے والا ہے. تو میرا جو تھم نیل ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے میں نے لکھا ہے الوداع فیض الوداع عمران, سزا کا فیصلہ تیار. سر سزا کا فیصلہ بہت جلد سنایا جا رہا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ ودن 15 to 20 days یہ فیصلہ آنے والا ہے. اچھا دوسری خبر جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ شاہ محمود قریشی جس طرح پاکستان تحریک انصاف مائنس عمران کی صورت میں وہ تحریک انصاف کی متبادل قیادت کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں, اسی طرح ایک سیاستدان جو ہیں ان کے والے سے حکومتی سرکلز کیا اسلام آباد کے ایوانوں میں یہ خبر گردش کرتی اڑتی سامنے آئی کہ ایک سیاستدان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں نظر آ سکتے ہیں, اور وہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف میں ایک بڑا افیکٹو رول پلے کریں. ان کا نام ہے مخدوم جاوید ہاشمی. جاوید ہاشمی صاحب آج کل عمران خان صاحب کے حق میں ٹویٹس کر رہے ہیں, اور ان کی بڑی جو ہے وہ تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں. اور جاوید ہاشمی صاحب وہی سیاستدان ہیں جو اسی جماعت میں پہلے رہے ہیں, پہلے وہ مسلم لیگ نون میں ہوا کرتے تھے, اور بڑا سر وہ بڑا ایک ڈیموکریٹک جو ہے نا, ایک بڑا ڈیموکریٹک پولیٹیشین ہے مخدوم جاوید ہاشمی. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی ہاں میں باغی ہوں, اور جاوید ہاشمی جو ہیں ان کو لوگ باغی کہا کرتے تھے. جب وہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے تو تحریک انصاف جو 50% پہ کھڑی تھی وہ 90% پہ چلے گئی. جاوید ہاشمی ایک بڑے پرومیننٹ پولیٹیشین, سینئر سیاستدان, ملتان سے ان کا تعلق, مرتد بار رکن قومی اسمبلی, وفاقی وزیر بنے, مسلم لیگ نون کے اہم عہدوں پر فائز رہے, نواز شریف کے دیرینہ اور وفادار دوستوں میں شمار ہوتے تھے. لیکن ہوا کیا کہ بس خدا کو منظور نہیں تھا, اور جاوید ہاشمی صاحب جو ان کو مسلم لیگ نون سے الوداع ہونا پڑا. اور جب لیڈر آف دی اپوزیشن کا فیصلہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے کیا کہ جی چودھری نثار کو بنا دو, جب گیلانی صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے 2008 میں, تو اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن جو جاوید ہاشمی کو بنانا تھا وہ چودھری نثار کو بنا دیا, اور چودھری نثار کو جو لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا اس کے کچھ ہی سالوں بعد جاوید ہاشمی صاحب ناراض ہو گئے. بیگم کلثوم نواز صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, ان کو پتہ چلا کہ جاوید ہاشمی ناراض ہو گئے ہیں اور وہ مسلم لیگ نون سے ریزائن کر رہے ہیں, قومی اسمبلی کی نشست سے ریزائن کر رہے ہیں. حالانکہ اس وقت ان کی جو صاحبزادی ہیں میمونہ ہاشمی, ان کو بھی مسلم لیگ نون نے ریزرو سیٹ پر ایم این اے بنایا تھا,
اور جاوید ہاشمی صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلم لیگ نون سے استعفیٰ دے رہے ہیں، قومی اسمبلی کی رکنیت سے وہ مستعفی ہو رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کو وہ الوداع کہہ رہے ہیں۔ تو بیگم کلثوم نواز صاحبہ ان کو منانے گئیں، ان کے گھر گئیں اور وہ نہیں مانے، اور وہ پھر انہوں نے کراچی کے جلسے میں عمران خان صاحب نے ان کا ہاتھ لے رہا ہے اور وہ تحریک انصاف میں آ گئے۔ پھر 2013 میں یہی جاوید ہاشمی جو ہیں یہ 2 نشستوں سے الیکشن لڑے، ایک اسلام آباد کی نشست سے اور ایک ملتان کی نشست سے، کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد سر پھر جاوید ہاشمی رکن قومی اسمبلی بنے۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا وہ جو دھرنا تھا اس دوران انہوں نے انکشافات کیے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی آنے والے جج ہمارے ہیں، اور عمران خان صاحب جمہوری نظام کی بساق کو بری طرح لپیٹنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ تحریک انصاف سے علیحدہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے وہ جو نشست تھی اس پر جو بائی الیکشن ہوا اس میں آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن کانٹیسٹ کیا ملک عامر ڈوگر کے مقابلے میں۔ عامر ڈوگر جو پیپلز پارٹی میں ایک وقت ہوا کرتے تھے، ان کے جو والد ہیں وہ ملک ڈوگر صاحب، وہ پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، بڑے پرومیننٹ رہنما تھے۔ پھر یہ تحریک انصاف میں آ گیا عامر ڈوگر۔ تو پھر جاوید ہاشمی صاحب کافی دیر منظر عام سے غائب رہے، اب وہ دوبارہ عمران خان صاحب کے حق میں باتیں کر رہے ہیں اور اب واقفان عالیہ خبر دے رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی مائنس عمران کی صورت میں متبادل قیادت کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں، اور جاوید ہاشمی تحریک انصاف میں ایک اہم ذمہ داری پر نظر آ سکتے ہیں۔ تو سر جاوید ہاشمی صاحب کسی بھی وقت تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر سکتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا جاوید ہاشمی اور شاہ محمود قریشی ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر سیاست کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ماضی میں دونوں ایک دوسرے کے سیاسی حریف رہے ہیں۔ جاوید ہاشمی جب مسلم لیگ نون میں ہوا کرتے تھے اور جب شاہ محمود قریشی پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے تو دونوں ایک دوسرے کے بدترین سیاسی حریف تھے۔ حالانکہ جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ بطور سیاستدان ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، وہ بالکل بھی کرپٹ نہیں ہے، وہ ڈس آنسٹ نہیں ہے، وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں، بڑے نفیس آدمی ہیں۔ بے شک انہوں نے سیاست کی، جیسے بھی کی، بہت سی جماعتوں کا وہ حصہ رہے، لیکن سر جاوید ہاشمی جو ہے وہ ایک خالص سیاستدان ہے، ایک پیور ڈیموکریٹک سوچ والا شخص ہے۔ شاہ محمود قریشی مائنس عمران کی صورت میں تحریک انصاف کی متبادل قیادت سنبھالیں گے۔ سر یہ پاکستان کی مقتدرہ کو بھی قبول ہوگا کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا تب بنے جب ان کے والد سجاد حسین قریشی گورنر پنجاب بنے۔ یہ ایک عظیم باپ کے بیٹے تھے، اور اس کے بعد پھر مخدوم گدی نشین، پھر اس کے بعد جس طرح سے ان کا آستانہ چلتا ہے۔ تو سر شاہ محمود قریشی اور جاوید ہاشمی مائنس عمران ہونے کی دیر ہے۔ سر دیکھیے گا تحریک انصاف کی نئی متبادل قیادت ایسا کھڑا کرے گی کہ راجہ گیا، گوہر گیا، علیمہ گئی، شیخ وقاص گیا، فواد چودھری گیا، فیصل چودھری گیا، سر کوئی نظر نہیں آئے گا، نئی قیادت آئے گی۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔